بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ اور قربانی کے احکامات۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 30 سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ مفسر قرآن حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سے نماز عید اور قربانی کے واجب ہونے پر استدلال کیا ہے۔ وہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کے شاگردوں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں، یعنی تم قربانی کے روز اپنے رب کے لیے نماز عید پڑھو اور قربانیوں کے جانوروں کو ذبح کرو۔ کہا گیا ہے کہ اس آیت میں نماز عید اور قربانی کرنا مراد ہے۔ مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان بتوں کے نام کی قربانی دیتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کو توحید خالص کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ رب العالمین کے لیے عبادت کریں اور اسی کے لیے قربانی دیں۔ اس آیت میں اخلاص کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ مسلمان کے کسی عمل میں ریا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نیت یہ ہو کہ یہ کام محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہر مسلمان عاقل، بالغ، آزاد، مقیم، مالک نصاب پر ماہ ذو الحج کی 10ویں تاریخ کے دن شروع ہونے پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی کے لیے یہ حکم ہے کہ جانور موٹا، تازہ اور بے عیب ہو۔ خصی جانور زیادہ پسندیدہ ہے۔ لنگڑا، افائج، کانا اور جس کا کوئی عضو مثلاً کان وغیرہ 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو کی قربانی جائز نہیں۔ بکرا، بکری 1 سال کا، گائے بیل 2 سال اور اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ جس شہر میں نماز جمعہ و عید پڑھی جاتی ہے وہاں قبل از نماز قربانی نہ کریں۔ عید کے روز قربانی کرنے تک کچھ نہ کھائے پیئیں۔ قربانی کر کے وہی گوشت کھائیں، یہ مستحب ہے۔ ذبح خود کریں یا کسی دوسرے مومن کو اجازت دے کر اپنے سامنے کرائیں، مگر اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر کوئی کسی اور کی طرف سے قربانی کرے یا قربانی کا ثواب میت کو بخشنے تو جائز ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے متعلق صحیح مسلم، سنن ابو داود اور مسند امام احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا کی قربانی کی اور عرض کیا، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ جامع ترمذی و صحیح ابو داود میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 قربانیاں دیتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ آپ 2 قربانیاں کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ایک قربانی آپ کی طرف سے کیا کروں، لہٰذا میں ایک قربانی آپ کی طرف سے کرتا ہوں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ آپ کھائیں، دوسرا حصہ برادری، تیسرا مساکین اور فقراء میں تقسیم کریں۔ گوشت پوست کی اجرت قصاب میں دینا جائز نہیں۔ ہاں، کھال خود استعمال کر سکتا ہے، موزہ بنوائے یا جائے نماز وغیرہ بیچ ڈالے تو اس کی قیمت خود پر صرف نہیں کر سکتا، بلکہ کسی مسکین و فقیر کو دے دے۔ بہترین صورت یہ ہے کھال کے پیسے مدارس دینیہ میں، جن میں علم دین کے حصول کے لیے دور دور سے طلبہ آ کر شریک ہوتے ہیں
اور جو مساکین اور فقراء اور مسافر بھی ہوتے ہیں ان کو بھیج دیں۔ اس میں لازمی شرط یہی ہے کہ وہ مدارس علوم دینیہ ہوں۔ قربانی 10، 11 اور 12 ذوالحج تک کی جا سکتی ہے۔ 9 تاریخ کی صبح کی نماز کے بعد سے ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک 5 دن پڑھتے رہنا چاہیے۔ 10ویں تاریخ کو چاشت کے وقت نماز کے لیے عیدگاہ جائیں اور جاتے آتے ہوئے بآواز بلند یہی درج بالا تکبیر پڑھتے رہیں۔ جس راستہ سے جائیں واپسی اس کے سوا دوسرے راستے سے آنا بہتر ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان میں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے عوض نیکی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اون؟ تو آپ نے فرمایا اون کے ہر بال کے عوض نیکی۔ ایک حدیث میں ہے کہ قربانی کے جانوروں کو خوب پالو کہ وہ پل صراط پر تمہارے لیے سواری ہوں گے، اور ایک حدیث میں ارشاد ہے قیامت کے روز قربانی ایک خوبصورت جانور کی شکل میں قبر پر کھڑی ہوگی اور قربانی دینے والے کو اپنے اوپر سوار کر کے عرش معلیٰ کے سائے تک پہنچائے گی۔ کچھ لوگوں کا یہ وسوسہ کہ قربانی سے مویشیوں میں کمی آتی ہے درست نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن جانوروں کی قربانی نہیں کی جاتی وہ جانور کم ہیں، لیکن قربانی والے جانوروں کی ہمیشہ بہتات رہتی ہے۔ دراصل جب یہ جانور اللہ کی محبت میں اللہ کے نام پر قربان کر دیے جاتے ہیں تو ان میں بے پناہ برکت ڈال دی جاتی ہے۔